My dear audience, Assalamu alaikum. In my program Reporter Online, I welcome you all in Islamabad Marriott Hotel. Today is the National Day of South Africa, which is celebrating with deep, heartiest spirit of love. All the members of South African High Commission are happy and enjoying. On this special occasion, I am going to talk with different High Commissioners, ambassadors and their family members. But first of all, I want to tell you something about South Africa. Dear viewers, in this country, they proved political stability, well-established reputation for corporate governance. South Africa is the gateway to Africa and Asia. They boost world-class infrastructure. English is their widely spoken language. Currently, British financial services are releasing that 40% of their cost savings are in their South Africa-based call centers. Cape Town is the leading call centers location in South Africa. Multinationals are expanding their presence in South Africa. South Africa, magnificent outdoors, cultural diversity and reputation for delivering value for money have made it one of the world's fastest growing holiday destination. Moreover, 5 of the 10 highest rated hotels in the world came from South Africa. 7 United Nations World Heritage Sites are located in South Africa. 8 of the world top 10 component manufacturers and 3 of the 4 largest tire makers are invested in the country. All right-hand drive models of Mercedes-Benz and BMW 3 Series built in South Africa. Dear audience, General Louis Botha headed the first government of the new union with General Jan Smuth as his deputy. Their South African National Party, later known as the South African Party, followed a general pro-British white unity line. The more radical Boers split away under the leadership of General Barry Hertzog, forming the National Party in 1940. The NP championed Afrikaners' interests, advocating separate development for the 2 white groups and independence from Britain. In 1924, the NP under Hertzog came to power in a coalition government with the Labour Party, and Afrikaner nationalism gained greater hold. From 1948, successive National Party administrations formalized and extended the existing system of segregation and denial of rights into the legal system, which lasted until the 19th century, although many important events occurred during this period, as well as the release of Nelson Mandela on 2nd February 1990, which signals the beginning of a transition to democracy. In the referendum held on March 17, 1992, a white electorate voted 68%. From April 26 to 29, 1994, the South African population voted in the first universal suffrage general election. The African National Congress won election to govern for the very first time, leaving the National Party. Nelson Mandela was elected as president on 9th May 1994 and formed, according to the interim Constitution of 1993, a government of national unity consisting of the ANC, the NP,
and in Katha. On May 10th, Mandela was inaugurated as South Africa's new president in Pretoria, and Thabo Mbeki and F.D. de Klerk as his vice president. In 2003, Mbeki maneuvered the ANC to a two-thirds majority in parliament for the first time. My dear viewers, this time I am standing very near to the High Commissioner of South Africa, Mr. Daniel Jabulani Mavi Membela, who is looking very much busy to warmly welcome all the respected guests. Now I am going to know his feelings and expression on this special day. Channels. Okay. One is in Punjabi language and second one is Urdu language. Okay. This is the most popular television channel in Pakistan, because it is the only one channel in Punjabi. Therefore, I want to know your expression and your feelings. Okay, my name is Jabu Mavimbela. I'm a South African High Commission to Pakistan, and I've been here since 2006. And we are involved in building up our relations with the Pakistani government and people of Pakistan. At a political level, our relations are very good between the two countries. What is important now is to strengthen our economic relations, which is what we are working on currently with the government to ensure that we improve the relations between the two countries. Goal to strengthen our relations with Pakistan. You know, at the present moment, there's a little contact between the two countries, particularly at people-to-people level. That is why now we're looking in the field of education, in the field of health, in other fields of social engagement and interaction with the people of Pakistan. Can you give me some message for the public of Pakistan? First, let me congratulate the people of Pakistan for successful elections that they've held on the 18th of February. The elections was very successful. Let me congratulate the people and government of Pakistan for the successful holding of the elections. And then also let me wish the new government and the new parliament very much good luck and prosperous future to ensure that the Pakistani people, the social and economic situation of the Pakistani people is improved. To wish them a very good luck. Thank you very much, and so nice of you. My dear viewers, this time I am seeing that a large number of guests are standing around a person who is the Saudi Arabian ambassador, Mr. Ali Asiri. Dear audience, Mr. Ali Asiri is the most famous and popular ambassador not only in capital Islamabad, but he is also very much popular and respectable in all over Pakistan as well as journalist community. He is such type of ambassador who worked day and night with dedication and honesty for strengthen the relationship between two brother countries, Pakistan and Saudi Arabia. I feel no hesitation to say that total credit goes to Ali Asiri, that due to his remarkable and marvelous efforts, Pakistan and Saudi Arabia is very close in all over the world. Now I am going to talk with him. I want to know your expression on this special day for the people of Pakistan. Well, let me make it clear that we in Saudi Arabia would love to see and wish and pray to see united, strong, sovereign and stable Pakistan. This is my message in this day, and we wish everybody in Pakistan the best, and unity and cohesion among all the political forces is the answer to the future of Pakistan. The feelings are very reciprocal. We love this country and we love the people of Pakistan, and our relationship with Pakistan is so unique, so profound that you cannot compare it with any other countries. What we need to do is translate this love and affection economically between the two countries, between the private sectors and the two countries, so the
people of both countries in the private sector can benefit from this love and affection. Well, thank you very much. I think it is just simply because I love them all. And I feel at home here. I don't really feel I am in a different country. And everybody is so kind. Me and my family, this is our 8th year here. And it passed so quick that we don't feel it because we are among our families, among our friends, among our brothers and sisters. So, that's, we cannot fake the relationship. It is genuine, it comes from our heart. And believe me, the love and respect we have for the people of Pakistan goes beyond words on your screen. Can you tell me the position of different visas for Pakistanis? Well, we have different kind of visas, but the good news I have for you is, and for all my brothers in Pakistan and my sister, because when one man goes to Saudi Arabia, I strongly believe he feeds a dozen at home. So I can say we are very proud that we are issuing 1,000 every single day work visas every day for workers to go from Pakistan to Saudi Arabia, as well as Umrah visas and things. But what we could issue more if the recruitment agencies can focus on providing skillful laborers, highly professional, trained, which would require a very simple and very basic training, and so because the Saudi market is a very competitive market, and we are going, alhamdulillah, through a good economical times in Saudi Arabia. So I expect we will have, the demand would be more than it is today, but people are very careful and very meticulous in selecting their manpower, and if very simple and basic trainings is given to the workmen who are going from Pakistan to Saudi Arabia, believe me, we could issue almost double what we are issuing today. It just needs a little bit of effort and, organizing vocational training centers to give just simple training. So I'm very happy and very proud to say it's very great and it's very nice for your contribution for the people of Pakistan. First of all, I want to know this thing, that there are so many problems for Umrah visas for the people of Pakistanis and so many hurdles in Saudi Arabia as well as. Can you tell me that whether you have any solution for that purpose? In regard to Umrah visa, I'm not aware of any problems. The problem is with the agents who take people, and I've received some complaints and I agree with you. Those people who will take people and promise them to provide them with services when they go to Saudi Arabia are lacking this. And what we need is rules and regulations that could govern these agents so they can deliver. And when they don't deliver, then they could be taken to court simply because if people pay for a service, they are entitled to receive it upon their arrival in Saudi Arabia. So this is really a Pakistani issue where the people of Pakistan and the government of Pakistan need to address. So, those who would go to Baytullah would receive what they have been promised to, and also what they have been paid to receive. Dear viewers, now I am going to talk with other respectable guests to know their views. First of all, I want to know your introduction, please. Elena Cohen from the House of Commons, UK. Yeah. Why you came here? I came here because the Member of Parliament that I work for, Khalid Mahmood, is interested in opening a dialogue with the new Parliament and people, particularly women, with the House of Commons in the UK to talk about our charity work in this country. What's your expression and feelings here? Well, I've been coming to Pakistan for a long time, since 2001. I think it's a country that now has an opportunity to move forward. And I've always loved this country and the people in it, and I wish them every success following the election and a new start. What's your message for the people of Pakistan? I think it's time to take the initiative in working on the international stage. It's an opportunity to open the doors for trade and for partnership, and the people of Pakistan should know that the rest of the world is supporting them in that endeavour. Whether you and your country people are satisfied for the latest recent position of Pakistan, political position?
We will work whichever government that the people have decided to elect. They've elected a coalition government of Shehbaz Sharif and Mr. Zardari's party, Nawaz Sharif and Mr. Zardari's party, and we will work with them. It was the people's choice. But you don't know Mr. Asif Zardari? Do I know Because the main position is with Asif Zardari. Well, I think he was the one that brought the party together after the unfortunate death of my good friend Benazir. And I know that Nawaz Sharif particularly is committed to working in the Punjab and working with the new Prime Minister, Mr. Jalani. And I think if they all pull together, then Pakistan can only benefit. Do you want to say some words about Benazir Bhutto? She was a very good friend of mine. I'd known her a long time. I'm hugely devastated that she's not here to see the democracy in action. I'm very saddened by her loss. I think the world has lost a wonderful woman. Whether she is so much keen for the democracy in Pakistan? Of course she was keen for the democracy. She worked her whole life for democracy in Pakistan, and it was her greatest wish to come back here and fight an election. And whoever was responsible for her death robbed her of that chance. But as I said, her family have pulled together, kept the party together, and I wish them success. On this time, what's your opinion about the political future of Pakistan? Hopeful. You are hopeful I'm hopeful. for the political future of Pakistan. Hopeful, yes. Mr. Musharraf, I think Mr. Musharraf, the people obviously had a mandate to have a democracy, but he's still the president, and I think he probably has a role to play. your name? Ilham, From where you are? from South Africa. From South Africa. What do you think about the relationship of Pakistan and South Africa? I think it's quite good. I mean, we've been having good relations so far. I've been in the country for the past 3 years. Yes. On this occasion, what do you want to say for the public of South Africa and for the public of Pakistan? I would say congratulations to South Africa and to Pakistan. Keep up the good work. Do you see our channel on your TV? Which channel is this? And this is the only one channel in yes, language. Yes, I do. I do. Yes, I do. Do you know Urdu or Punjabi or I other know language? Urdu, but I don't know Punjabi. I understand Urdu, but I do not understand Punjabi at all. You are student here or you? No. Yes, actually, I am a student. Yes. No, your father is here and No. My father's not here. you are working in the embassy. Yes. At what capacity you are working here? I'd rather not say Right. on TV. Is the biggest power in the continent of Africa, and we are really, honored on this National Day to express our gratitude and our interest in the progress of Africa due to the historic contribution of Nelson Mandela. We're very close to Africa because we come from Mauritius, an island which First of all, I want to know your introduction, please. Okay, I'm Noor Jahan Miran, the wife of the High Commission of Mauritius, and we are very close to South Africa because it's our next door neighbor. We come from a small island in the Indian Ocean, and we are 4 hours away from South Africa, so we have very close links with this country, and our ancestors came from that island also. So that's why we're here tonight, because we are very, very close and very linked to Africa. Your country is so much beautiful, and most of the people, not only from Pakistan, all over the world, like your country. Why? Well, you've said it. It's very beautiful, and it's an island, and it's a tourist country that attracts a lot of tourists. So I guess that's why people... And our people are very hospitable and very, warm people. So I guess that's why people like it so much. Most of the people says that the people of Mauritius is very friendly, very accommodating, and very loving persons. Yes, it's because we are a multi-ethnic society, and we cohabitate peacefully among our different cultures, cohabitating together. So I suppose there's this sense of harmony. They call us the Rainbow Nation, and we try to be the Rainbow Nation. First, today is your National Day. First of all, I want to know your introduction. I'm Felicity Schwalland, Yeah. the first Secretary Political at the South African High Commission in Pakistan. What is your expression or feelings on this special day?
Oh, it's always a wonderful day for South Africa to celebrate our freedom, 14 years of freedom. You know, we are a country that really express non-sexism, non-racism. You know, we are free. You can practice your own religion, your own culture. We have so many different languages in our country, and everyone is really free. It's a country that stands for freedom, and it's so wonderful to celebrate and share this day with other communities, other countries, other people. And we hope that you see this today. That Yes, why not? I want to know can you give me any quotation of Nelson Mandela today? I can give you one which is actually excellent, one of Thabo Mbeki, my president. He said, and I think it's really excellent, that today is better than yesterday and tomorrow will be even better than today, which is really excellent, and it shows exactly what happened in South Africa. And I think it's a message that can be taken to any other country, even to Pakistan, to say today is better than it was yesterday and tomorrow can be better than today. And I think it's a message that you can take to the people everywhere. کہ اس نیشنل ڈے پہ کیا فیل کر رہی ہیں اور آپ کا میسج کیا ہے، اور اپنا انٹروڈکشن بھی پہلے کروا دیں. اچھا، میرا انٹروڈکشن، میرا نام سائمہ بطول ہے، میں بزنس پرسن ہوں، ایک کمپنی کی ڈائریکٹر ہوں. اور یہاں پہ آنے کا جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل بہت خوشی ہوتی ہے آ کے مل کے سب لوگوں سے. یہ ہمارا ایک مسلمان ملک ہے، ساؤتھ افریقہ ہمارا دوست ہے. اس کے علاوہ بھی باقی جو ہمارے مندوبین ہیں مسلمان ملکوں کے، وہ ہم سے ملتے ہیں بزنس پہ، اپنے ملک کی حدود پہ، بہت سارے مسائل پہ سوال و جواب، تبادلہ خیالات کا بہت موقع ملتا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کے ریلیشن مختلف ممالک کے ساتھ ہیں ان میں کس طرح بہتری پیدا ہونی چاہیے؟ اور آپ تو ایک بزنس وومن ہے، آپ باہر جاتی ہوں گی دوسرے ملکوں میں، تو اس میں آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب جو ہے وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جب میں باہر جاتی ہوں تو میں جب اپنے جہاز پہ قدم رکھتی ہوں تو میرا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ایمبیسیڈر ہوں، میں اپنے ملک کی طرف سے جا رہی ہوں، اور میں اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ ابھی میں بزنس پرسن نہیں ہوں، میں صرف پاکستانی ہوں. سب سے پہلا میرا ٹوکن یہ ہوتا ہے کہ میں پیار کرتی ہوں تاکہ پیار حاصل کر سکوں. لوگوں میں میرا انٹروڈکشن پاکستان ہوتا ہے. باقی کوشش کرتی ہوں کہ بزنس کو زیادہ فلورش کر سکوں، اپنا لوگوں کو آپس میں لانے کی جتنی بھی تہذیب، تمدن، ثقافت جو بھی ہو سکتا ہے، very polite, in a very, very polite way. I try to handle it. I try to be very, very friendly and smiling. Consumer Plus Innovative Marketing Company ہے ہماری. ہم بہت چھوٹا سا اس میں انٹروڈکشن یہ کرا دوں کہ CCTV ریلیٹڈ ہے، ورنہ تو کمپنی کی اگر میں ڈیٹیل بتاؤں گی تو 12 سال سے کام کر رہی ہوں کمپنی کو گرو کرنے میں، تو بڑا لمبا جواب ہو جاتا ہے. We are innovative marketing company. We work for CCTV. Good evening. My name is Cheryl. I'm in a South African High Commission and in an immigration section. And today is a very happy day for us because today is our freedom day. And we are really glad here. And we are invited our Pakistani guys and friends to see and celebrate with us. Right? Right, sir? I'll just give advice to my viewers کہ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں. تھینک یو ویری مچ. میں جاب کرتی ہوں کاؤنسلر سیکشن میں، تو میری نا یہ بات ہے کہ میں نا خدا پہ بھروسہ کرتی ہوں، اور میں ٹینشنز تو لیتی ہوں لیکن اپنے سر پہ ٹینشنز کو اتنا سوار نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر عبادت کرے تو وہ نہ تو اس کے اوپر اتنا زیادہ بڑھاپا آتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی اتنا، مطلب اس کے چہرے پہ قدرتی بھی نا نور آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ نور بھی رہتا ہے اور خوبصورتی بھی رہتی ہے کیونکہ وہ خدا خوبصورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں وزٹ کر کے آئی ہوں. اٹس اے ویری بیوٹیفل کنٹری، اور میں کہتی ہوں، میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ ضرور جائیں کیونکہ بہت خوبصورت ملک ہے، دیکھنے کے لائق ہے. خاص طور پر کیپ ٹاؤن میں ایک جگہ ہے کیپ پوائنٹ، وہاں 2 اوشنز جو وہ ملتے ہیں، انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن. تو میں لوگوں کو نا مطلب موٹیویٹ کرتی ہوں کہ وہ ضرور ساؤتھ افریقہ وزٹ کریں اور خاص طور پر کیپ ٹاؤن اور پریٹوریا دیکھ کے آئیں. آپ کا نام؟ سمیرا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتی ہوں 2nd ایئر میں. کہاں پر؟ ڈگری کالج راول پنڈی. اچھا، تو آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ کیسے آئی ہیں؟ میری مما جاب کرتی ہیں اس ایمبیسی میں،
آپ بتائیں کہ کیا آپ فیل کرتی ہیں، کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا کیا ایمبیشن ہے کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹ سے کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، اور آپ کی امپروومنٹ کے لیے کیا نئے اقدامات ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون مسلم ہے، کون کرسچن ہے، یا کوئی اور کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے. مطلب کہ اچھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے اپنا اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ ہم الگ سوچیں، کسی کو الگ دیکھیں، کسی الگ نظر سے دیکھیں. ایک جیسے ہی سمجھنا چاہیے. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہ کسی غیر مسلم کو دیکھ کے آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ غیر مسلم ہے. انہیں اپنے ملک میں اتنے حقوق دیں جس طرح ہمارے مسلمس کو حقوق ملتے ہیں یہاں پہ. جی آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے؟ میرا نام جی ڈاکٹر معین وانی ہے. آئی ایم بیسیکلی پوسٹڈ ایز کمرشل سیکرٹری ٹو جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. اور ساؤتھ افریقہ میں میری جو بیسک جاب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تجارت کو فروغ دینا ہے، پاکستان کی جو برآمدات ہے، ایکسپورٹس جو ہے، اس کو فروغ دینا ہے. تو آئی ہیو بن ڈیزگنیٹڈ، اور میں انشاءاللہ اگلے ماہ جا کر اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے، جو پاکستان کا ٹریڈ کمیشن ہے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر میں جوائن کروں گا، اور وہاں پر پاکستان کی برآمدات کے لیے، ان کی ایکسپورٹس کے لیے وہاں پر بنیادی طور پہ کام کروں. میں بنیادی طور پہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، اور میں پاکستان کا جو ٹریڈ مشن ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر میں پوسٹڈ ہوں. ابھی اگلے ماہ جا کر اپنی ذمہ داریاں وہاں پر جا کر جوائن کروں گا، اور میری وائف عروج یہ مجھے اکمپنی کریں گے وہاں پر along with my 2 kids. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس نیشنل ڈے کے موقع پہ، کہ جو ہم پاکستانی مسلمان ہیں ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح مل جل کے چلنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور ان کی کیا ذمہ داریاں؟ بنیادی طور پہ تو انٹریکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے مختلف غیر ملکیوں کے ساتھ، غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ، تو اس سے ہمارے درمیان کئی جو ہمارے بارے میں مس پرسیپشنز ہیں، پاکستان کے بارے میں مس پرسیپشنز ہیں، پاکستان کی عوام کے بارے میں، پاکستان کے سوشل کلچر کے بارے میں، پاکستان کے پولیٹیکل اور کارپوریٹ کلچر کے بارے میں، تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. تو جتنا ہم ان کے ساتھ فیس ٹو فیس رابطہ بڑھائیں گے، اور جتنا یہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ بڑھائیں گے، تو ہم اپنے امیج کو مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس موقع پہ صرف اپنے ایکسپریشنز اور اپنی فیلنگز جو ہیں وہ بتائیں. آج ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور بس اچھا لگ رہا ہے سب کچھ دیکھ کے. مبارکباد ہم دینا چاہیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس میں بس یہ ہے کہ ڈیکور بہت اچھا ہے، اور انوائرمنٹ اچھا ہے، مختلف لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہسبینڈ کو ایک اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے اور آپ لوگ وہاں باہر جا رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھی طرح سے نبھائیں. مجھے ساؤتھ افریقہ ایمبیسی میں جاب کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے، اور یہ 15 سال میں ظاہر بات ہے میں نے یہ 15واں دفعہ یہ فنکشن اٹینڈ کیا، اور ہر سال ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک. اور ہمارے یہاں اپنے ساؤتھ افریقہ کی ثقافت کو دیکھیں ہیں، ثقافت کے بارے میں تو ہر چیز. یہ جو سرخ کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں، کیا یہ سرخ آپ کا نشان ہے؟ نہیں نشان تو نہیں، یہ میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے، لیکن رات کا سرخ کلر پسند ہے. پسند ہے، ظاہر بات ہے افریقن لوگ زیادہ تر یہ دلہنوں کا لباس ہے، تو ظاہر بات ہے میں بھی دلہن ہی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کا مطلب ان کے ساتھ اتنا عرصہ مجھے کام کرتے ہوا ہے، اور اس عرصے میں مطلب ان کا کھانا وغیرہ، ان کے ڈریسز وغیرہ سب جو ہیں وہ مطلب ان پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. میرا نام عافیہ ہے. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ایکچولی ہاؤس وائف ہوں. رائٹ. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک آئل کمپنی میں کام کرتے ہیں. جی. آپ یہاں پر کیسے آئے؟ ایکچولی میں اور میرے شوہر ہم اپنے ہنی مون کے لیے ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے. اور رستے میں ابو دھابی کے ایئرپورٹ پہ ہمیں یہ لوگ ملے. یہ ہیں آبدہ پیر. یہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقن ڈیپیوٹی ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ. تو آپ سوچئے کہ کتنا کوئنسیڈنس تھا کہ ہم وہاں پہ ملے.
اور اس کے بعد بس پھر دوستی ہو گئی, اور جب ہم اسلام آباد واپس آئے بھی کیپٹ ان ٹچ, تو انہوں نے پھر آج ہمیں بلایا. آپ یہاں کیسا فیل کر رہی ہیں؟ او ویری نائس, بہت ہی زبردست فنکشن ہے, ویری ویری نائس. ہاں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ ان کو دو ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ساؤتھ افریقہ کو وزٹ کریں, بیکاز ہر کوئی کہتا ہے کہ کرائم سچویشن ہے اور کہ کوئی آپ کو وہاں پہ پکڑ لے گا, کوئی ڈاکو مل جائے گا. اس طرح کا بالکل نہیں ہے, بہت اچھی جگہ ہے. جس طرح پاکستان کے بارے میں غلط چیزیں کہی جاتی ہیں, ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں. پلیز جائیں, وزٹ کریں, بہت غضب کی جگہ ہے, غضب کا ملک ہے. کا نام؟ جی ثنا گل. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ خود صحافی ہیں اور ہم تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ کی کیا فیلنگس ہیں, آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہی کہ اس طرح کے جو فنکشنز ہیں وہ کروانا چاہیے. اسی فنکشنوں سے ہمیں کسی بھی ملک کی ثقافت کا پتہ چلے گا, روابط پیدا ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ انٹر لنک ہو جاتا ہے, بندہ دوسروں سے ملتا ہے ایزیلی اچھے خوشگوار ماحول میں. اور اس میں صرف صحافیوں کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس میں عوام کو بھی بلانا چاہیے. مطلب میرے خیال سے یہ ایک اپر لیول کا فنکشن نہیں ہونا چاہیے کہ چند مخصوص لوگ VVIPs جو ہر فنکشن میں وہی لوگ ہوتے ہیں. مطلب کچھ ایسے لوگ آئیں, اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بلایا جائے اور اپنی ڈاکومنٹری مووی دکھائی جائے. آئی تھنک تو ہی بڑے اچھے انداز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو تعلق پیدا ہوں گے بلکہ ایسے تعلق پیدا ہوں گے جو نوجوان نسل کے اندر بھی پروان چڑھے. فرسٹ آف آل یو پلیز ٹیل می یور انٹروڈکشن, ہول انٹروڈکشن پلیز. I'm Farana from South Africa, and I'm married to Ibrahim Sidat, who works at the High Commission. What's your feeling about this? The get-together, it's quite... we like to have everybody here, including all the Pakistani people, including all foreign people. And it's just a joyous occasion for all of us, and we're happy to have everybody here. We all work together. There's lots of Pakistani people in South Africa as well, and we're happy to have them there. And yeah, I suppose. How much Muslims in your country? Oh goodness. Approximately. There's quite. I don't even know how much. Population. I think it's about 5% of the population. 5% of the population. Yes. Yes. Are you satisfied with them? Yes, definitely, most definitely satisfied with them. My expressions were of Pakistan. I think it's a beautiful country. I really love Pakistan a lot. And since the 4 years my daughter and son-in-law is here, I come and visit Pakistan every year because it's a beautiful country and I love the people. Durrani from Punjab TV, the most popular city in Punjab. May I know your introduction? I'm Julia Mavimbela from South Africa. Yes. What do you think about the relationship of Pakistan and South Africa? Yeah, it's a good relationship. Can you say some words about this occasion? Not today because I've got guests. Can you tell me your introduction, please? Hello, my name's Justin Baker and I'm visiting from the UK. Yeah. No, you are residing here or you are only for visit here? Only visiting for 2 weeks. For 2 weeks? That's all, yes, 2 weeks. Do you see Pakistan and how you're feeling about Pakistan? I'm enjoying it. It's not as it's portrayed in the media. Can you tell me your expression for the people of Pakistan is their affection? They've been quite polite and helpful and friendly, but obviously I can tell they're not used to seeing a lot of black people. So get a lot of pointing and staring and laughing, but good-humoured. Yes. Your name? Nola. Nola. Can you tell me your expression on this special day? No, I'm open guest house. This Chinese restaurant. You're from China or Japan? China. You don't know English? Little. بس اللہ پہ بھروسہ ہے. اور آپ ساؤتھ افریقہ جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا ملک ہے اس لحاظ سے کہ آپ وہاں پہ وزٹ کے لیے جائیں بزنس کے لیے, اور میرے خیال میں اس سے کوئی اچھا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. اور لوگوں کو اس جگہ وزٹ کرنا چاہیے اور اپنے ویوز بتانے چاہیے کہ جب وہ وہاں سے ہو کے آئیں تو کیسا فیل کریں گے. لوگ اچھے ہیں, ایٹماسفیئر اچھا ہے. Introduction. No, I'm only visiting.
I'm only visit. My expression. Yeah, your feelings. No, I'm very happy. I'm very happy to be here. Thanks. It's a nice occasion. Dear viewers, you have seen our special program today. It was conducted on the National Day of South Africa. In this episode, we have interviewed by the different ambassadors and high commissioners of the different countries. They all expressed their heartiest and kind wishes to the South Africa on the National Day of South Africa. The celebration was great, gathering was. Finally, I want to say that we all should respect the people, the culture and the nationalism of any country. We salute the South African people and congratulate them at their National Day. May South Africa progress by leaps and bounds. Now your host Faisal Durrani is signing off on my program Reporter Online, and goodbye.